محمد عامر صاحب، اگر کوئی کسی پیر یا مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے اپنی بیماری کا پوچھنے تو وہ بتاتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے، پھر وہ تعویذ کے ساتھ کوئی وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو تو جادو کرنے والا خواب میں آ جائے گا، پھر وظیفہ کرنے والے کے خواب میں کوئی آ جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے کہ یہی میرا پکا دشمن ہے۔ مفتی صاحب، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ مسئلہ میرے رشتوں میں پریشانی لا رہا ہے، یہ انتہائی درجے کے جھوٹ ہے، اور اس طرح کے لوگ انتہائی درجے کے کذاب دجال ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو لڑاتے ہیں۔ ایسے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کچھ عملیات کر کے کوئی آپ کو خواب میں آ جائے اور بتائے نا کہ یہ ہے، یہ دشمن ہے، یہ بالکل بکواس ہے، شیطانی خواب ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ یہ لوگ مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ تو خام اپنے جو رشتوں کو مت توڑیں، بے گناہ لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم پہ فلانے نے کرایا، تم پہ فلانے نے کرایا۔ تو کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں، بس۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں اس کا تیسرا کوئی حل نہیں ہے۔ کسی بھی روحانی علاج والے کے پاس گئے، میں دعوے سے کہتا ہوں زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی۔ ٹھیک ہوں گے وقتی طور پر، پھر کوئی اور مسئلہ ہوگا، آپ کی نسلیں برباد نہ ہو جائیں، میرا نام بدل دینا۔ یہ بڑے بے شرم ہوتے ہیں، ابھی کیا بولوں میں بولتے ہوئے جذباتی ہو جاتا ہوں میں، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے فراڈ دیکھے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء کو، بزرگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کس کھیت کی مولی ہو۔ اس لیے اس میں ایک نمبر اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ ایک نمبر ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے وہ بھی پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، تو نیک ہوتے ہیں لیکن ادھر سے کھوپڑی ان کی بھی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ سارا دھندا ہی A to Z گندا ہے، یہ جو اس میں پڑے گا وہ گند میں منہ ڈالے گا۔ اللہ پہ توکل کرو، لائف سٹائل سر اٹھا کے جیو، جادو کی ایسی کی تیسی، یہ لفظ یاد کر لو۔ اس نے جادو کرنا ہے، ایسی کی تیسی آئے کرے تو، اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرو بس، اور اللہ پہ توکل رکھو۔ اللہ تو مجھے مارے، جادو سے مارنا ہے مار دے، میں ان کمبختوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب یہ کانفیڈنس پیدا ہوگا تو جادو ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ آپ کو۔ یعنی آپ یہ بول دو میں مر جاؤں گا ان چیزوں، اگر بالف کو کوئی جن چڑیل ہے بھی نا تو آپ عزم کر لو جن چڑیل آ جائے، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا، تو میں آپ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ چڑیل بھاگ جائے گی، جن بھی بھاگ جائے گا۔ لیکن ان کے پاس گئے نا، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو، کسی بڑے عالم کی باتوں میں بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا نہیں یہ مفتی طارق مسعود مبالغہ کرتا ہے، میں مبالغہ خدا کی قسم نہیں کر رہا، میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان کو دیکھا، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بزرگوں کو بیوقوف بنانے کی مشینیں ہیں۔ یہ اہل اللہ بھی بیوقوف بنتے ہیں ان سے۔ اب لوگ کہتے ہیں تم بڑے آ گئے، تم زیادہ سمجھدار بن رہے ہو اپنے بزرگوں سے۔ بھائی ہم بزرگوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، دین کے علم میں ہم ان کو مانتے ہیں، اور ہماری کیا حیثیت، ان کا تقویٰ علم سب سے زیادہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کچھ 2 نمبر ہوتے ہیں، کچھ 1 نمبر ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے ان کی کھوپڑی بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جو ان پلیتوں میں پڑا ہے نا، وہ ان کو کہا بھی پلیتے کریں، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، وہ دھاگے پہ دم کرتے ہیں نا، تو اس کو ہمارے حضرت نے بنا دیا تھا فتیلے کو فلیتا، اور پھر اس کو بنا دیا پلیتا۔ اس کو جتنا بگاڑیں گے اتنا جن جلدی بھاگے گا، اور عاملوں کے خلاف جتنی تقریریں کریں گے نا اتنا ہی جن چڑیل بھوت جادو آپ سے دور ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی ایک کوئی خصوصی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو عاملوں کے خلاف بولتے ہیں۔ جس نے جن بھگانا ہو عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دے، بھاگ جائے گا جن انشاءاللہ۔